علامہ شامل ہے ظہیر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا کئی سال سے اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے اپنی اکیڈمی جیلم کے اندر جو ہے وہ ویڈیو بیانات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کی طرف سے وقتاً فوقتاً اس کے خلاف ویڈیو کی صورت میں مختلف باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سب اہل سنت اکٹھے ہو کے نہ صرف اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، بلکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ سیشن کورٹ میں جہاں اس کی ایف آئی آر کی ہیئرنگ ہونی ہے اس کے باہر دھرنا دیا جائے گا؟ اچانک اس نے ایسا کیا کر دیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمار بھائی، بنیادی طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ مرزا جہلمی کے خلاف پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے اور ایف آئی آر اور مقدمات درج ہوتے رہے، لیکن بہرحال ان مقدمات کا خاطر خواہ نتیجہ اس لحاظ سے نہیں نکل سکا تھا جو حالیہ محرم میں ہم نے ایف آئی آر کٹوائی تھی سیدنا امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کی گستاخی کے اوپر۔ اس کے اوپر ایف آئی اے نے ان کے وارنٹ وغیرہ تو کوئی پروسیس وغیرہ کیا لیکن گرفتار نہیں کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے مرزا جہلمی اعلانیہ طور پہ دھمکیاں لگاتا رہا ایک عرصہ تک ایجنسیوں کی کہ میں ایجنسیوں کے ذریعے بندے اٹھوا لوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اس طرح کی گفتگو آپ کے علم میں ہے کہ وہ کرتا رہے، تو بنیادی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو بچانے کے لیے ایسے لوگ موجود ہوں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ جو اس نے سیدہ عائشہ کو ظالم کہہ دیا، اس خبیث اور شیطان نے سیدنا طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ صحابیوں کو اور سیدنا امیر معاویہ کو کہا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ جو معین جنتی ہوتا ہے کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوتا ہے؟ خیر، اس کے علاوہ اس نے کہا کہ قرآن پاک بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے جیسے فرینچ میں آپ گالیاں دیتے ہیں۔ پھر کل کا چھوکرا رسول اللہ کو کہنا اور اس کو پھر ثابت نہ کر سکنا، جسٹیفائی نہ کر سکنا، اس کے اوپر ضد بنا لینا کہ یہودیوں نے کہا، یہودیوں نے کس کتاب میں کہا۔ بہرحال اس کے اوپر جب مقدمات درج ہوئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقدمات درج ہونے کے بعد ملزم کو عدالت میں صفائی کا اختیار ہوتا ہے، اور ملزم کو گرفتار کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو حساس نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں کئی مرتبہ لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین کی، قانون کی بالادستی ہو، کوئی شخص قانون ہاتھ میں نہ لے۔ ہوتا کیا ہے عمار بھائی، قانون ہاتھ میں لینے کے بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ جو پکا مجرم ہو، ملزم ہو، اور اس کے اوپر عدالت کے ذریعے اس کو سزا کے امکان ہو، جب اس کو قانون کوئی ہاتھ میں لے کر کوئی ایسی ویسی حرکت کر دیتا ہے تو پھر اس کو مظلوم بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کو شہید کا رتبہ دے دیا جاتا ہے، پھر اس کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بڑا ظالم انسان ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ قانون ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو اس کے حق میں ہر چیز چلی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے ہمارے ملک میں لاز موجود ہیں، تو اس کو پکڑا جائے۔ کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ کیوں نہیں تفتیش کی جاتی؟ کیوں نہیں پروب کی جاتی؟ ہر مسلک کے اکابرین کو گالیاں دیتا ہے، پورے ایک طبقہ فکر کو، مولویوں کو اس نے کہا کہ مولویوں کی کتے جتنی اوقات نہیں، اس طرح کے الفاظ بولتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ وریت کے خلاف ہے۔ یہ تو فرقہ وریت پھیلانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور یہ اعلانیہ اپنا تعلق اس گروہ سے کیوں نہیں بنا لیتا کہ جن کی یہ آواز بنا ہوا ہے؟ اعلانیہ کہتے کہ بھائی میں رافضی ہوں، میرا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ لگے یہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کے بارے میں اگر تبرہ کرے گا تو اس کو ہم رافضیوں کو بھی تبرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وطن کے اندر قانون حرکت میں آئے گا، آئین حرکت میں آئے گا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کو حرکت میں لانے کے لیے اس کے خلاف مؤثر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ احتجاج اس کی گرفتاری تک ملک کے انشاءاللہ دیگر حصوں میں بھی جاری رہے گا۔ اور 29 اپریل کو کیونکہ اس کے ایک مقدمے کی وہاں پہ پیشی ہے جہلم میں، تو اس حوالے سے وہاں پہ جو اتحاد اہل سنت ہے انہوں نے یہ اپیل کی کہ ہم تمام مسالک سے اپیل کرتے ہیں، تو ہم نے اس احتجاج کی تائید کی ہے تاکہ قانونی طور پہ اسے گرفتار کیا جا سکے۔ علامہ صاحب، بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس سے پہلے بھی اس کے خلاف کئی ایف آئی آرز ہوئی تھیں، کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلے، اریسٹ انجینئر محمد علی مرزا اور دیگر طرح سے اس کے خلاف آواز بلند کی گئی، لیکن کوئی کارروائی ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔ ہر چیز واضح ہو چکی ہے، اس کے کلپس ثبوت ہیں، دلیل ہے اس چیز کے، اس کے جو گستاخانہ جملے ہیں مقدس شخصیات سے متعلقہ، لیکن کبھی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کارروائی ہوگی؟ اور کارروائی نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جی، یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بھی بڑا ویلڈ ہے۔ ایف آئی آرز ہیں اور نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ نے اب میری ذاتی رائے لی ہے تو تب واقعی اس کے پیچھے بہت زیادہ ہاتھ بھی تھے، اور خان صاحب کے دور میں جتنی ایف آئی آر ہوئی ہیں وہ ساری یعنی اس کے اوپر کوئی خاطرخواہ کارروائی بھی نہیں ہو سکی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اس نے حالیہ گستاخیاں کی ہیں اس کے اندر شدت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی بد زبانی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہر مسلک کو الگ الگ کر کے گالی دے رہا ہے، پورے مسلکوں کو گالی دے رہا ہے، وہابیوں کو الگ، دیوبندیوں کو الگ، بریلویوں کو الگ، اہل حدیثوں کو الگ، اور انداز اتنا رقیق، گھٹیا اور گرا ہوا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں اس کے ماننے والوں کی عقل کے اوپر ماتم ہے کہ جو بندہ سب و شتم کر رہا ہے اسلاف کے بارے میں کہ میں نے اسلاف کے ختنے چیک کرنے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، کوئی بات ہے امی عائشہ کو ظالم کہہ دیا، امی عائشہ کو ظالم کہہ دیا، اس بدبخت نے اپنی طرف سے رسول اللہ کے اوپر بہتان باندھا کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے، یہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا کہ رسول اللہ نے امیر معاویہ کو جہنم کی طرف بلانے والا کہا۔ یہ جھوٹا کذاب شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے من گھڑت، من چاہی تشریحات کر کے لوگوں کے ذہن میں، مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص دن بھر رات صحابہ کے بارے میں
بک بک کر رہا ہو دن بھر رات، صحابہ مقدسات اہل سنت میں نہیں شامل؟ کیا 1.5 ارب مسلمانوں میں سے 1.25 ارب مسلمانوں کے مقدسات نہیں ہیں؟ ہم ہیٹ سپیچ کس کو کہتے تھے؟ ہم ہیٹ سپیچ اسی کو کہتے تھے کہ آپ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کریں. یہ اہل سنت کے مشترکہ مقدسات کی توہین کرتا ہے. اس بدبخت کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک تو رافضی ہے، تو جو مرضی تیرا عقیدہ تو اپنے گھر کے اندر رکھ، تو اگر مقدسات اہل سنت کی توہین کرے گا تو تیرے خلاف احتجاج بھی ہوگا. اور ہم تو بلکہ اس وقت تیری فیور میں ہم تو چاہتے ہیں کوئی قانون ہاتھ میں لے کر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر گزرے. ہم تو انتظامیہ اور اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو، اور اس نے پچھلے دنوں ابھی ویڈیو بھی اپلوڈ کیا کہ پولیس ادارے انتظامیہ جناب میری سیکیورٹی کر رہے ہیں. تو یہ انتظامیہ پولیس کیا چاہتی ہے وطن کے اندر؟ وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے جذبات اور سینٹیمنٹس پہلے مجروح کیے جائیں، ایک بندہ ان کے مقدسات کی توہین کرتا رہے، اولیاء اللہ کی توہین کرتا رہے، اصحاب رسول کی توہین کرتا رہے، اور جب وہ توہین بڑھ جائے اور پھر اس کو سیکیورٹی اور پروٹیکشن فراہم کی جائے، اس کو بند کیا جائے جیل کے اندر. اگر اس کی جان بچانی بھی ہے، اس کو تحفظ دینا تو اس طرح دیا جائے تاکہ عوام کا غصہ چینلائز کیا جا سکے. یہ عوامی اشتعال بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے. اگر یہ گرفتار ہو جائے گا، اور اس نے جو آپ کو پہلے یہ بات کی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کل کا چھوکرا، کس یہودی نے کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو اس کے اوپر تو اگر یہ ثابت نہ کر سکے، یہ ضد کے اوپر اڑ گیا ہے، اس کو ثابت کرنا چاہیے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا یہ اینگل ہے، اگر یہ نتیجہ خیز نہ ہوا، دیکھیں ہمارے ذمہ جد و جہد ہے، اور ہمارے ذمہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمان کے اوپر تو جد و جہد ہی ہے. ہم جد و جہد کریں گے، قانونی آئینی، ہمارا راستہ تو آئینی اور قانونی ہے، آپ کو پتہ ہمیشہ سے، اور ہم وہ جد و جہد جاری رکھیں گے، اور اس کا تعاقب جاری رہے گا جب تک یہ صحابہ کی توہین کرنے سے بعد نہیں آئے گا. اس کا تعاقب جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اس دفعہ یہ معاملہ تمام مسالک کے مابین آپ یہ سمجھیں کہ رہنما آپس میں رابطے میں، آل پارٹیز کانفرنسز بھی ہوں گی، اور اس کے اوپر مشترکہ لاہ عمل طے پا گیا ہے کہ اس مرتبہ اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون میں لکھا ہے. احمد صاحب، بات پھر اپنی جگہ پہ کھڑی ہے کہ ہر دفعہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی لاہے عمل بھی تو ہوگا نا، آپ نے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا. جی، بنیادی طور پر جو طریقہ کار ہے ہمارے بھائی، اس مرتبہ آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوگی انشاءاللہ، تو تینوں مسالک کے جو قائدین ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. مرکزی جمعیت کے جو دفتر 106 راوی روڈ میں، اس کا ہم نے وینیو بنایا ہے، اور اس کے علاوہ 2 مئی کو فیصل آباد میں بھی پروگرام ہو رہا ہے. اسی طرح لاہور کے اندر بھی پروگرام ہوں گے. اگر یہ 29 کو گرفتار ہو جاتا ہے، 29 اپریل کو، تو ظاہر ہے وہ پروگرام پھر دفاع صحابہ اور شان اہل بیت کے اندر منتقل کر لیے جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ملک گیر تحریک چلائی جائے گی.